انسانوں کی طرح بات کرتی ہیں۔ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ آواز ہے جو سائنس نے پہلی بار ریکارڈ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بدل رہی ہے۔ وہ زندگیاں جنہیں ہم معمولی سمجھتے تھے، شاید وہ اتنی معمولی نہیں۔ جرمنی میں کچھ ایسا ریکارڈ ہوا جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ ایک آواز، ایک سگنل، گفتگو، چوٹیاں بول رہی تھی۔ 2024 کی ایک سائنسی ٹیم نے ایک تجربہ شروع کیا۔ انہوں نے الٹرا سینسیٹیو مائکروفون 8 کالونیز کے قریب نصب کیے، اور جو آوازیں ریکارڈ ہوئی وہ چوٹیوں کی کمیونیکیشن فریکوینسیز تھی۔ چوٹیاں اپنے جسم کے اندر موجود ایک خاص آرگن سے آوازیں نکالتی ہیں جنہیں انسان کانوں سے نہیں سن سکتا، لیکن جدید ریکارڈنگ ٹیکنالوجی نے ان آوازوں کو سننے کے قابل بنا دیا، اور پہلی بار انسان نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بات کرتی ہے۔ لیکن یہ تو جدید سائنس کی کہانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حیران کن انکشاف کی خبر 1400 سال پہلے قرآن میں دے دی۔ اللہ تعالی نے سورۃ النمل آیت نمبر 18 میں فرمایا، حَتَّى إِذَا عَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ، یعنی چونٹی نے کہا۔ محترم دوستو، یہ لفظ قالت یعنی بولی کسی زبان میں غلطی نہیں، یہ کوئی تشبیہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج سائنس مان چکی ہے کہ چونٹیاں سگنلز بھیجتی ہیں، وارننگ دیتی ہیں، راستہ بتاتی ہیں، خطرے سے آگاہ کرتی ہیں اور مل کر فیصلے کرتی ہیں، یعنی ایک مکمل سماجی کمیونیکیشن سسٹم رکھتی ہیں۔ یہ وہی منظر ہے جسے قرآن نے بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تم کچھ لے نہ جاؤ۔ یہ بات آج کے مائکروفونز نے ثابت کر دی۔ چونٹیاں چھوٹی ہیں لیکن ان کے اندر اتحاد ہے، نظم ہے، ایک دوسرے کی فکر ہے۔ ان کا نظام انسانوں کو بھی سبق دیتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، کردار ہمیشہ عام ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سائنس آج سمجھ رہی ہے، قرآن نے تو صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب سمجھیں گے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے بھی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔